تو ان سب کیس کے پیش نظر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں نیورو سائنس اور احادیث کی روشنی میں کہ نماز تراویح کے اندر آپ ترجمے والا قرآن اگر لے کر کھڑے ہوں گے اور ترجمے کی طرف توجہ دیں گے تو آپ امام صاحب کی قرات کو سن نہیں سکتے بالکل بھی، اور اسے فالو نہیں کر سکتے۔ پہلے ہم نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی جس میں ہم نے جو قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا ہے تراویح میں نماز میں اس کا تجزیہ کیا تھا احادیث کی روشنی میں اور اسی طرح فقہاء کرام کے اقوال کی روشنی میں، اور اس میں ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ حنفیہ کے نزدیک ہی یا حنفیہ میں سے ہی حنفیہ کے اندر ہی رہتے ہوئے احادیث کی روشنی میں تراویح میں نماز میں قرآن مجید دیکھ کر سنا بھی جا سکتا ہے اور اسی طرح قرآن مجید پڑھا بھی جا سکتا ہے۔ یہ تو دونوں چیزیں ہو گئیں۔ تو ان تمام چیزوں کے پیش نظر یہ خلاصہ ہے کہ آج کے دور میں خصوصاً حفاظ کی جبکہ قلت ہے، سنانے والا بھی اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ قرآن مجید اسے بھول جاتا ہے، قرآن مجید کی میں اس کی بہت زیادہ غلطیاں آتی ہیں یا قرآن مجید اسے یاد نہیں ہے اور کوئی سنانے والا بھی حافظ میسر نہیں ہے، تو پھر قرآن مجید دیکھ کر اس طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے اور فاسد ہونے کا ثبوت کسی سے بھی نہیں ملتا صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے۔ البتہ بعض تابعین اسے مکروہ کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، لیکن اس کی بھی ہم نے وجہ بیان کر دی ہے۔ وہ مکروہ اس صورت میں ہے کہ جب اس کا قصد اور ارادہ کیا جائے۔ اور اسی طرح تمام کے تمام فقہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ تمام کے تمام فقہا کے نزدیک اس طرح نماز درست ہو جاتی ہے، دیکھ کر پڑھنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، خاص طور پر جب کہ سامعین کی قلت ہے، سننے والوں کی، سنانے والوں کی، غلطی نکالنے کی غرض سے، قرآن مجید اچھا پڑھنے کی غرض سے اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس کا خلاصہ تھا۔ تو اس ویڈیو میں نے اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ دو ایکسٹریم پائی جاتی ہیں اس معاملے میں، دو حدیں ہیں، دو حدود ہیں اس سلسلے میں، دو انتہا پسندیاں ہیں۔ تو ایک انتہا پسندی کا تو اس میں ذکر کر دیا تھا، اس کا تجزیہ کر دیا تھا۔ یہاں پر دوسری انتہا پسندی کا ہم تذکرہ کرتے ہیں اور اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ دوسری انتہا پسندی یہ ہے کہ آج کے دور میں ہی اگر آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں گے تو بڑے بڑے جو کچھ لوگ ہیں ایسے، وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس بات کو پروموٹ کرتے ہیں، لوگوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں، لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ نماز میں، تراویح میں، نماز میں جو فرض نمازیں ہیں جن میں جہری قرات ہوتی ہے، اسی طرح نماز تراویح میں ترجمے والا قرآن لے کر امام صاحب کی قرات کو سنا کریں اور ترجمہ بھی دیکھیں ساتھ ساتھ، اور ترجمہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ امام صاحب کی قرات بھی سنیں۔ تو جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے ایک ہنسی بھی ہے اس پر، اور میں نے کہا کہ اس پوائنٹ آف ویو کو علمی انداز میں اگر انسان دیکھے، جو احادیث ہیں اس کو بھی اگر آپ دیکھیں، قرآن مجید کو دیکھیں، تبھی اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ چونکہ آج کا دور ایسا ہے کہ اس میں عموماً لوگ لاجکس سے بات کرتے ہیں، اور جو عموماً تحقیقات ہوتی ہیں سائنس کی، اس کے ذریعے لوگوں کو تشفی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا دونوں کے ذریعے ہی اس چیز کو انالائز کیا جائے، اس کو ڈسکس کیا جائے اور اس چیز کا تجزیہ کیا جائے کہ نماز میں، تراویح میں قرآن مجید ترجمے والا لے کر موبائل کے اندر، تو وہ کیا قرآن مجید سمجھا بھی جا سکتا ہے، امام صاحب کی قرات بھی سنی جا سکتی ہے؟ تو یہ کیا معاملہ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تجزیہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید سے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو قرآن مجید میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 میں آپ کو اس بات کا ذکر مل جائے گا۔ اس میں ایک اصول بتلایا گیا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، کہ جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو تم اسے غور سے سنو، کان لگا کر سنو، استماع کرو اس کا، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت سے ہمیں واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب قرات کی جاتی ہے، چاہے وہ نماز کے اندر ہو یا چاہے نماز کے باہر ہو، تو اس کو کان لگا کر غور سے سننا چاہیے، اور یہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور محدثین کے نزدیک، فقہاء کے نزدیک یہ حکم فرض درجے کا ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو نماز میں خاص طور پر، تو اس کو سننا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اس کو کان لگا کر سننا ضروری ہے۔ یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ اب اس کا ہمیں جو کلائمیکس ہے یا اس کی جو ہمیں ڈیٹیل ہے وہ ہمیں احادیث میں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے قرآن مجید سنا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کے حلقے ہوا کرتے تھے۔ صحیح روایات ہیں، صحیحین میں موجود ہیں، اسی طرح صحیح ستہ میں بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حلقے میں آ کر تشریف رکھتے ہیں
اور صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ آپ پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے انہیں۔ یہ تو نماز سے باہر کا معمول تھا۔ نماز کے اندر بھی معمول یہ تھا کہ جب تلاوت کی جاتی تھی تو دوسرا بندہ اسے غور سے سنتا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیں، نماز میں اگر آپ دیکھیں، نماز میں انسان کو قرات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انسان وہ قرات کرے کہ جو اسے یاد ہو، جتنا مرضی یاد ہو انسان کو، زبانی تھوڑا بہت یاد ہو، زبانی انسان قرات کرے۔ البتہ وہ جو گنجائش ہمیں ملتی ہے قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کی نماز میں، وہ تراویح کی حد تک ملتی ہے، اور تراویح میں اس کا معاملہ ہے، قیام اللیل میں اس کا ہمیں معاملہ ملتا ہے۔ عام نمازوں میں اس طرح کا ہمیں ذکر نہیں ملتا کہ صحابہ کرام نے مصحف کھول کر تلاوت کی ہو، یا پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا ہو، تابعین کے زمانے میں ایسا ہوا ہو۔ فرض نمازوں میں جو ہمیں جو حکم ملتا ہے وہ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے 757 میں، اور اسی طرح نفل نمازوں میں بھی یہی حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص مسجد میں آیا تو اس نے نماز پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب بھی دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوٹ جائیے، آپ نماز پڑھیے، کیونکہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ۔ تو اس نے نماز پڑھی، پھر وہ لوٹ کے آیا، پھر اس نے اسی طرح نماز پڑھی جس طرح اس نے نماز پڑھی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہی جواب دیا۔ تو اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، حق سچ کے ساتھ، میں اس سے اچھی اور نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اس نے کہا کہ آپ مجھے سکھلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، پھر آپ جو کچھ آپ کے پاس ہو، جو کچھ آپ کو آسان لگے قرآن مجید میں سے، وہ آپ تلاوت کرو۔ پھر آپ رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ رکوع کر لو، پھر آپ سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ آپ کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ سجدہ کر لو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سکون سے بیٹھ جاؤ، اور اسی طرح اپنی پوری نماز میں کرو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں قرات کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، وہ یہ حکم دیا ہے کہ آپ جو کچھ آپ کے پاس آسانی سے میسر ہو، جو آپ کو یاد ہو، وہ آپ قرات کرو۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کا حکم دیا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کے اندر جو قرات ہے اصل وہ پڑھنا ہے، قرات کرنا ہے۔ اور اسی طرح جو مقتدی سنتا ہے قرآن مجید کی روح سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اصل چیز اس کے اندر سننا ہے، یعنی جو امام صاحب ہیں جو جہری آواز میں قرات کر رہے ہیں، ان کا کام تو قرات کرنا ہے، پڑھنا ہے، اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اور جو پیچھے کھڑے ہوئے لوگ سن رہے ہیں ان کا کام سننا ہے، کان لگا کر سننا ہے غور سے۔ یہ 2 چیزیں ہمیں معلوم ہو گئی قرآن مجید سے اور احادیث سے۔ اب یہاں پر دیکھیں 2 چیزیں تو ہمیں پتہ چل جاتی ہیں۔ اب ایک بات یہ دیکھیں کہ اگر قرآن مجید کسی کو سمجھ میں آتا ہے، اور قرآن مجید تراویح میں اسے سمجھ میں آتا ہے، فرض نماز میں سمجھنے میں آتا ہے، تو یہ ایک ایکسٹرا بینیفٹ ہے، اس کو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کے سمجھنے کی تعلیم حاصل کرنا نماز میں، یہ ہمیں کہیں کبھی طریقہ نہیں ملتا۔ اگر آپ مسند احمد کی روایت اٹھا کر دیکھیں، آپ یہ دیکھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ترجمہ والا قرآن لے کر ترجمہ سنیں امام صاحب کا، ترجمہ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں اور سنتے جائیں، تو اس کو آگے ہم سائنٹیفکلی بھی اس کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ ترجمہ دیکھتے جائیں، تو یہ تعلم ہے، یہ سیکھنا ہے، اور یہ ایک چیز کو یعنی قرآن مجید کے ترجمے کو سیکھنا پایا جاتا ہے نماز کے اندر۔ تو نماز کے اندر قرآن مجید کے علوم کو یا قرآن مجید کے علم کو سمجھنے کا طرز عمل ہمیں صحابہ کرام سے بھی نہیں ملتا، تابعین سے بھی نہیں ملتا۔ الٹا جو ہمیں مسند احمد میں روایت ملتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مسند احمد میں حسن روایت ہے، شعیب برنود بھی اسے صحیح کہتے ہیں، حدیث نمبر 23482۔ حضرت ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، یقترئون من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 10 آیتیں پڑھا کرتے تھے، تو اگلی 10 آیتیں وہ نہ لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہاں تک کہ جو کچھ اس میں علم اور عمل کی بات ہوتی تھی اسے نہ سیکھ لیں۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نے علم اور عمل سیکھا۔ یہاں پر آپ دیکھیں عمل تو ظاہر ہے پریکٹیکلی انسان جب کسی کو فالو کرتا ہے تو اس سے سیکھتا ہے۔
اب علم جو حاصل کیا صحابہ کرام نے وہ 10 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے 10 آیتیں لوگوں کو نماز میں تھوڑی سکھاتے تھے، وہ تو نماز کے باہر سکھاتے تھے۔ اور یہ دعویٰ کرنا کہ صحابہ کرام جو ہے چونکہ انہیں قرآن مجید سمجھ میں آتا تھا، اس وجہ سے ان میں اور ہم میں ڈفرینس ہے، اور ہم مصحف سے دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں نماز میں، اور صحابہ کرام ویسے ہی سمجھتے تھے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایک لفظ انہیں قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کا معنی پتہ تھا؟ کیا انہوں نے اس میں عمریں نہیں کھپائیں؟ کیا انہوں نے اسے سیکھا نہیں ہے؟ مسند احمد کی روایت تو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ صحابہ کرام اسے سیکھتے تھے علم کی بات کو، اور علم کے اندر قرآن مجید کی ساری آیتیں آتی ہیں، قرآن مجید کی جو مشکل مقامات ہیں، متشابہات ہیں، ہر چیز اس کے اندر آتی تھی، اور قرآن مجید کے جو مفاہیم ہیں، حتیٰ کہ جو مشکل الفاظ ہیں، اس کے اندر صحابہ کرام کا اختلاف ہو جاتا تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام نماز میں قرآن مجید کو سنتے تھے کان لگا کر، اگر سمجھ میں آتا ہے تو وہ تو ایک ایکسٹرا بینیفٹ ہے، اور ایکسٹرا ایک آپ کو چیز مل رہی ہے نماز میں، لیکن اس کے لیے تعلیم کا ایک باقاعدہ سلسلہ، ایک تعلیم والا طرز عمل اختیار نہیں کیا گیا تراویح کے اندر یا نماز کے اندر، تو یہ چیز ہمیں پتہ چل گئی ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ، صحیح بخاری کے اندر ہمیں ایک اور روایت ملتی ہے جس کے اندر ہمیں ایک اصول بتلایا گیا ہے کہ جو امام ہے اس کو فالو کیا جائے گا۔ امام کو اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کو فالو کیا جائے، اس کی اقتداء کی جائے، اس کے پیچھے چلا جائے۔ صحیح بخاری میں ہمیں روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام کو اس وجہ سے بنایا گیا ہے، اس وجہ سے رکھا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کو فالو کیا جائے۔ تو جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب امام رکوع کرے تو تم رکوع کرو، جب سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو، جب وہ نماز کھڑے ہو کر پڑھے تو کھڑے ہو کر پڑھو، جب وہ بیٹھ کر پڑھے تو تم بیٹھ کر پڑھو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو لوگ ہیں پیچھے وہ ترجمہ والا قرآن لے کر سنیں گے اور ترجمہ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں گے، ترجمہ سمجھیں گے، تو آپ یہ دیکھیں کیا یہ بہت پاسبل ہے؟ کیا اس بات کا امکان ہے کہ آپ امام صاحب کو کہیں کہ امام صاحب قرآن لے کر شروع ہو جائیں، قرآن ترجمہ والا لے کر وہ بھی ترجمہ پڑھیں اور ساتھ ساتھ قرات کریں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ بات ممکن نہیں ہے۔ اس کو ہم آگے سائنٹیفکلی بھی انشاءاللہ پروف کریں گے کہ یہ بات جو سننے والا ہے اس کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ اگر تو امام صاحب کے ہاتھ میں ترجمہ والا قرآن ہے تب تو پیچھے والا بندہ اس کی اقتداء کر رہا ہے امام صاحب کی، لیکن اگر امام صاحب کے ہاتھ میں ترجمہ والا قرآن نہیں ہے تب تو پیچھے والا بندہ اقتداء نہیں کر رہا ان کی، کیونکہ امام صاحب کی قرات میں اقتداء نہیں ہو رہی۔ اگر کوئی بندہ قرات میں امام صاحب کی اقتداء کرے گا تب تو ظاہر ہے وہ پیچھے سن بھی سکتا ہے، جس کا ہمیں ذکر ملتا ہے احادیث میں، جس کا ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا ہے۔ لیکن جو ترجمہ والا قرآن ہے، کیا جو بندہ مقتدی لے کر کھڑا ہوا ہے ترجمہ سن رہا ہے، کیا وہ امام صاحب کی اقتداء کر رہا ہے؟ بالکل نہیں کر رہا۔ اور اسی طرح ایک اور بات آپ یہ دیکھیں کہ اب آگے ہم یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں سائنسی حوالے سے، چونکہ جو آج کل لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لاجک کی بنیاد پر بات کی جائے اور جو علمی بات کی جائے، تو ہم انشاءاللہ اس سلسلے میں علمی بات بھی سامنے رکھیں گے۔ اب تک تو ہم نے احادیث سے اور قرآن مجید سے بات سامنے رکھ دی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کیا یہ چیز ممکن ہے کہ انسان ایک وقت میں سنے بھی اور ایک وقت میں کسی چیز کو دیکھے بھی، یعنی کہ کسی چیز کا مشاہدہ کرے، کسی چیز کا کنسنٹریشن والا کام کرے، اپنی جو کام توجہ مانگتا ہے، جو دیکھنے والا کام ہے، ویژول ٹاسک ہے، انسان وہ کرے، اس کے ساتھ ساتھ کسی چیز کی لسننگ بھی کرے، کسی چیز کو سنے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ایسی بات ممکن نہیں ہے۔ سائنس نے یہ بات پروو کر دی ہے، اور اگر یہ لوگ نیورو سائنس کو پڑھیں گے، نیورو سائنس کا مطالعہ کریں گے، اس کو اسٹڈیز کو پڑھیں گے تو انہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ یہاں پر میں 3 جو بندے ہیں خاص اس فیلڈ کے، اس کے میں آپ کو ریفرنس دینا چاہوں گا۔ پہلا بندہ جو ہے یا بندی ہے، لنڈا کیرل نام ہے اس کا۔ لنڈا کیرل یہ ایک ایسی عورت ہے کہ جو امریکہ میں اپنی جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں یا جو جوڑے ہوتے ہیں ان کے آپس کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں، تو خاص وہ موضوع ہے اس کا۔ اس سے جب یہ سوال کیا گیا کہ ایک بندہ جب کوئی موبائل یوز کر رہا ہوتا ہے تو موبائل یوز کرنے کے ساتھ ساتھ جب دوسرا بندہ اس سے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے یا اس سے کوئی بات پوچھ رہا ہوتا ہے تو وہ بندہ اس کا جواب نہیں دیتا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اب لوگوں میں پہلے یہ بات مشہور تھی کہ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک جو بندہ موبائل یوز کر رہا ہے دوسرے بندے کو شاید وہ اگنور کر رہا ہے، اس سے اعراض کر رہا ہے، شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اس نے یہ بات کی کہ یہ وجہ نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ ویژول ٹاسک میں مصروف ہوتا ہے، اپنے جو دیکھنے والا کام ہے، جو قابل توجہ ہے، اس کام میں مصروف ہوتا ہے،
تو اس کو کچھ بھی سنائی نہیں دیتا، جو کچھ وہ سن رہا ہوتا ہے اس کی طرف اس کی بالکل بھی توجہ نہیں ہوتی، اور اس کی طرف بالکل بھی اس کی توجہ نہیں رہتی ہے۔ اسی چیز کو ایک اور جو سائنٹسٹ ہے یا جو اسی فیلڈ کے نیورو سائنس کے ماہر ہیں، ڈاکٹر کیتھر نیلی لیو ان کا نام ہے، یہ بھی امریکہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے اس چیز کو ڈیفائن کیا ہے ان اٹینشنل ڈیفنس کے جو ٹرم ہے اس کے نام سے انہوں نے اس کو بتلایا ہے۔ اب ان اٹینشنل ڈیفنس اس کا مطلب ہے کہ غیر شعوری اور غیر ارادی بہرا پن، یعنی انسان جب کوئی ویژول کام کر رہا ہوتا ہے، دیکھنے والا کوئی کام کر رہا ہے، تو وہ اس میں اتنا انہماک پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر، جب وہ کوئی کسی توجہ کے ساتھ کام کر رہا ہے، کہ غیر شعوری طور پر وہ بندہ بہرا ہو جاتا ہے، اس کو کچھ بھی سنائی نہیں دیتا جو کچھ آس پاس چل رہا ہوتا ہے۔ پھر ڈاکٹر کیتھر نے اس سلسلے میں 2 مثالیں سامنے رکھی ہیں۔ ایک مثال تو اس نے ٹرین کی رکھی ہے کہ ایک بندہ جب ٹرین میں کسی بک کی اسٹڈی کر رہا ہے، کوئی بک پڑھ رہا ہے، تو اس کو عموماً اس چیز کی طرف توجہ بھی نہیں رہتی کہ کب ٹرین رکنے کا اعلان کیا گیا ہے ٹرین میں۔ انہوں نے کہا ہے اس کا کافی مرتبہ تجربہ اور مشاہدہ ہوا ہے۔ دوسری مثال جو انہوں نے دی ہے وہ ڈاکٹر کے آپریشن کی دی ہے کہ ڈاکٹر جب عموماً آپریشن تھیٹر میں آپریشن کر رہے ہوتے ہیں تو عموماً اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ جو آلات ہوتے ہیں آپریشن کے، ان کی جو آواز ہے اس کی کنٹرول کے لیے انہوں نے ایک خاص بندہ رکھا ہوا ہوتا ہے، خاص ان کے ہیلپر ہوتے ہیں جو ان کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ڈاکٹر کو بتا رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، کیونکہ ڈاکٹر جب آپریشن کر رہا ہے تو وہ کسی چیز کو سن نہیں سکتا، اس کے اندر وہی والی کیفیت ہے ان اٹینشنل ڈیفنس کی کہ جب وہ آپریشن کرنے میں مصروف ہے، اس کی آنکھیں آپریشن میں مصروف ہیں، تو پھر وہ سن نہیں سکتا کہ جو مشینیں چل رہی ہیں کہ جن کے اندر جو بتلایا جاتا ہے کہ اس بندے کے اندر یہ اب علامات چل رہی ہیں یا یہ چیز چل رہی ہے، تو وہ بندہ وہ نہیں سن سکتا۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر کے ساتھ ہیلپر رکھے جاتے ہیں، اور سارے ہیلپر تو اس مقصد کے لیے نہیں ہوتے، لیکن ایک نہ ایک بندہ اس مقصد کے لیے لازمی ہوتا ہے، جو کہ ڈاکٹر کیتھر نے بتلائی ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا شخص ہے اس کا جو میں حوالہ دینا چاہوں گا وہ ڈاکٹر پیٹر ویبرو اس کا نام ہے۔ یہ بھی ہوتے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، اور پورا ایک انسٹیٹیوٹ ہے نیورو سائنس کا، اس کے اندر یہ اس کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں کیلیفورنیا میں۔ تو انہوں نے یہ بات بتلائی ہے کہ انسان کے دماغ میں ایک ایسا مقام ہے، ظاہر آپ کی پوری باڈی، آپ کا دماغ جو ہے اسے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، آپ کی دیکھنے کی صلاحیت کو دماغ کنٹرول کر رہا ہے، آپ کی سننے کی صلاحیت کو دماغ کنٹرول کر رہا ہے، اور دماغ کے مختلف حصے ہیں۔ میں اب اس سائیڈ کو حرکت دے رہا ہوں تو یہ خاص دماغ کا ایک فنکشن ہے جو اس سائیڈ کو چلا رہا ہے، اس سائیڈ کو دماغ کا ایک خاص فنکشن چلا رہا ہے۔ اسی طرح جو آپ کی دیکھنے کی یا سننے کی حصہ ہے اس کو دماغ کا ایک خاص حصہ چلا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر پیٹر یہ بات کرتے ہیں کہ انسان کا دماغ کا وہ حصہ کہ جو ایٹ اے ٹائم انسان کے دیکھنے کی اور انسان کے سننے کی صلاحیت کو کنٹرول کرتا ہے یا اس کی انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے، تو وہ ایسوسیشن کارٹیکس کہلاتا ہے۔ اب ایسوسیشن کارٹیکس دماغ کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں کنسنٹریشن کے ساتھ اور ایٹ اے ٹائم آپ کسی چیز کو سن رہے ہیں، تو آپ کی پہلے دیکھنے والی حص کو یا دیکھنے والی انفارمیشن کو وہ کیا کہتے ہیں وہ پروسیس کرے گا، اس کے بعد جو سننے والی کوئی انفارمیشن آئے گی اس کو وہ پروسیس نہیں کرے گا، کیونکہ یہ دماغ کا ایک ایسا ریجن ہے یا ایک ایسا حصہ ہے کہ جب آپ سنتے ہیں تب بھی وہ اسی دماغ کے حصے کو جا کے ٹیپ کرتی ہے وہ انفارمیشن، اور جب آپ دیکھتے ہیں اس وقت بھی وہ دماغ کے اسی حصے کو جا کے ٹیپ کرتی ہے۔ تو ڈاکٹر نے اب یہ بات اور بھی کی ہے، یہ بات انہوں نے واضح انداز میں کی ہے کہ انسان ایک وقت میں اپنا جو قابل توجہ کام ہے جو دیکھنے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ سننے والا انسان کام نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بہت ساری مثالیں بھی دی ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بات کی ہے، اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو ڈاکٹر نے بات کی ہے، ڈاکٹر پیٹر نے، اور اسی طرح ڈاکٹر کیتھر نے، اور اسی طرح لنڈا کیرل نے جو بات کی ہے، نیورو سائنس اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو انہوں نے جو باتیں سامنے رکھی ہیں تو اس سے ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جب انسان ترجمہ والا قرآن دیکھ کر پڑھ رہا ہے اور اس کی ساری توجہ ترجمے کی طرف ہے، پڑھی عربی جا رہی ہے، دیکھ وہ ترجمہ رہا ہے، تو اس کا جو دماغ کا ایسوسیشن کارٹیکس ہے وہ اس کو ان اٹینشنل ڈیفنس کی طرف لے جائے گا، یعنی اس کو پتہ نہیں چلے گا امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں جب وہ ترجمہ والا قرآن پڑھے گا، ترجمہ والا قرآن سے دیکھے گا، اور جب اسے یہ بات پتہ نہیں چلے گی کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں تو پھر تو قرآن مجید کا استماع یا قرآن مجید کا سماع نہیں رہے گا جس کا قرآن مجید میں حکم ہے، اور جب قرآن مجید کا استماع نہیں رہے گا تو ظاہر امام کی اقتداء بھی نہیں ہوگی، اور قرآن مجید کا جو حکم ہے استماع کا وہ بھی نہیں رہے گا۔ یہ بات تو یہ ہو گئی۔
اب کوئی بندہ یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جو بندہ احادیث میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ مصحف سے صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، مصحف سے سنا کرتے تھے، تو وہ بندہ یہ کہے گا کہ وہ بھی تو دیکھتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ سنتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر ڈاکٹر پیٹر نے ایک اور کیس ایسا سامنے رکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ the only time the brain can do two things at once is when one of those two things is something that we can do out of habit۔ تو ڈاکٹر پیٹر نے یہ بات کی ہے کہ انسان کا دماغ ایک وقت میں دو کام یعنی دیکھنے والا اور سننے والا اس وقت کر سکتا ہے کہ جب آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو آپ فی البدی کر رہے ہوں۔ اب دیکھیں، ایک بندہ جب قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے اسے قرآن مجید پہلے پڑھنے کی پریکٹس ہے، اس نے پریکٹس کی ہوئی ہے، تبھی وہ تراویح پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ اب اس نے قرآن مجید نماز کی اصلاح کے لیے، نماز کی درستگی کے لیے پڑھا ہے، اس نے سامنے رکھا ہے، تو اب وہ فی البدی پڑھ رہا ہے اور فی البدی دیکھ رہا ہے۔ جب وہ فی البدی دیکھ رہا ہے اور فی البدی پڑھ رہا ہے تو اس کی آنکھیں بھی اور اس کے کان ایک وقت میں دو کام کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو بندہ سننے والا ہے وہ فی البدی سن رہا ہے۔ اور اسی طرح جو اس طرح کے حضرات ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ترجمے والا قرآن لے کر پڑھنا چاہیے، تو وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ ہمیں تو بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہے، اس وجہ سے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تراویح میں تو ہمیں جب قرآن مجید کا ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، بڑی چس آ رہی ہوتی ہے، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، تو انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ جو ترجمہ انہیں آتا ہے قرآن مجید کا، یہ اسی بات کی علامت ہے کہ وہ قرآن مجید کا ترجمہ فی البدی کرتے ہیں۔ جب قرآن مجید کا ترجمہ فی البدی ان کے انکانشیس مائنڈ کے اندر سیو ہے، تو جب ایک بندہ پڑھے گا قرآن مجید تو انکانشیس مائنڈ اسے ان اٹینشنلی اور انڈائریکٹلی جو ہے اس چیز کو پروسیس کرنا شروع کرے گا اور وہ چیز اس کو سمجھ میں آتی چلی جائے گی، اس کے لیے اسے کوئی زحمت نہیں کرنی پڑے گی۔ اب دیکھنے والے کام میں کسی بندے کو اگر زحمت کرنی پڑے تو وہ کام سن نہیں سکتا وہ کام۔ اب جو ترجمہ والا قرآن اگر کوئی بندہ دیکھ رہا ہے تو اس ایٹ اے ٹائم اب وہ بندہ سن نہیں سکتا جو امام صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس کی مثال آپ اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں کہ جب کوئی بندہ کوئی موبائل یوز کر رہا ہے تو اسے کیا کوئی پتہ چلتا ہے کہ وہ آس پاس کیا ہو رہا ہے یا آس پاس کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو یہ اسی طرح یہ جس طرح ڈاکٹر پیٹر نے جو بات لکھ دی ہے، لنڈا کیرل نے بتلا دی ہے، ڈاکٹر کیتھر نے یہ بات لکھ دی ہے، تو ان سب کیس کے پیش نظر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں نیورو سائنس اور احادیث کی روشنی میں کہ نماز تراویح کے اندر آپ ترجمے والا قرآن اگر لے کر کھڑے ہوں گے اور ترجمے کی طرف توجہ دیں گے تو آپ امام صاحب کی قرات کو سن نہیں سکتے بالکل بھی اور اسے فالو نہیں کر سکتے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں جب ترجمے والا قرآن آپ سامنے لے کر کھڑے ہیں، ایک آنکھ تو آپ کی اوپر ہے جو قرآن مجید کا متن ہے اس کی طرف، ایک آنکھ آپ کی ترجمے کی طرف ہے اور ایک کان آپ کا امام صاحب کی طرف ہے اور ایک کان آپ کا اپنی جو چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کی طرف ہے۔ تو کیا یہ بات ممکن ہے انسان کے لیے؟ جب کہ آپ کے دماغ کا ایک ہی حصہ ہے بیچارہ لے دے گے، وہ اتنی ساری چیزوں کو کیسے پروسیس کرے گا؟ اب اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز تراویح میں انسان غلطی کے لیے تو قرآن مجید کا مصحف کھول کر پڑھ سکتا ہے، اس میں وہ فی البدی ہوتا ہے کام، وہ سائنس کے تھرو بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ انسان نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک بندے کی فی البدی ہے ہی نہیں وہ چیز، اسے توجہ دینی ہے، اسے سیکھنا ہے تو وہ نماز تراویح کے اندر وہ کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو بات لوگ کرتے ہیں آج کے دور میں کہ تراویح کے اندر عام نمازوں میں ترجمے والا قرآن لے کر پڑھیں اور ترجمے والا قرآن لے کر سنیں، تو یہ بات سائنس کے بھی خلاف ہے، نیورو سائنس کے خلاف ہے، احادیث کے بالکل خلاف ہے۔ اس بات کا ہمیں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ جہاں تک گنجائش کی بات ہے وہ ہم نے پہلے ویڈیو میں ذکر کر دی ہے، تو وہ اس حد تک گنجائش ہے اس کی۔